اور شفقت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، درگزر وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی۔ عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خامن درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہے، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے، بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا، اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک، تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے، تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ اٹھ کے ملتے ہیں اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں، اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ ہو اللہ ہو، یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں کبھی، ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا۔ کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں بابے سے مل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی ہے رات بھی رہنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے۔ پھر وسوسہ آیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں۔ اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی۔ اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی،
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری۔ اب یہ گنجائش، یہ حکم خامند کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری، تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال ہے۔ وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین، اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامند کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے۔ خامند بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامند کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئے، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا، چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر ہو دے آپ مرید ہوں نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے، اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی جی، بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سرے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت، 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدو آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نو میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جاؤں گے۔
اب مالدار آدمی ہے نا، تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے بڑے پیران اس لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا، میں نے تو نہ چھوٹے چھوٹے جی رہن دے بھائی، ہم بچتے ہیں اس کام سے، بچتے ہیں ایسے آدمی سے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے، بچنا چاہیے۔ تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں، کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں، کہیں مولوی دست نگر ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے، آمین تو کہہ دیجئے، دینداری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی شیبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو۔ کس کو؟ کس نے؟ بولے، کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے نہیں؟ میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی۔ میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو۔ میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی مسیتے واڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاؤں گا نا۔ تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی۔ جی تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی تو کہندی جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے۔ تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا۔ کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تم دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی،
2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو۔ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے، ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے، وہ ایک دوسرے پہ، اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے، مشکل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے اعلیٰ حضرت، کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد رضا کی ماں، تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں، تو نے میری بڑی نوکری کی، میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی، چل کچھ چیز مانگ لے۔ جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں، کچھ مانگ لے۔ بڑا کچھ مانگ لیتی ہیں نا بیویاں، بڑا کچھ۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے، میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے، خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں، اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، یہ دینداری کے رشتے، رو پڑے، فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو بھائی دینداری بنائیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور ان کا لباس ہو۔ رمضان شریف آ رہا ہے، ارادہ کر لیں کہ تراویحیں ساری جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، جوان بچوں سے، ضروری کوئی مذہبی چیز آپ نے دیکھنی ہو، سننی سنانی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رمضان میں موبائل استعمال نہ کریں، مہربانی فرمائیں، ارادہ کریں۔ اگر کبھی مجبوری بن جائے نا تو ہسپتالوں میں بھی 2 گھنٹے بندے کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے پڑ جاتا ہے، پاسپورٹ کے دفتر لوگ کھڑے رہتے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے رہتے ہیں۔ ارادہ کرو قرآن پاک سننے کا، اور مسجد میں حاضر ہو کے با جماعت 20 تراویحیں پوری پڑھو، اور عشاء سے پہلے آؤ، سنتیں ادا کر کے مسجد میں نماز پڑھو۔ روزہ کوئی شیطانی وسوسہ قریب نہ آنے دو، روزے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ رکھنے ہیں، پورے رکھنے ہیں۔ مزدور آدمی جو مزدور ہے وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں، میں کیسے رکھوں؟ او خدا کے بندے، رب تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کیے ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو تو اٹھا نہ سکے، اس کو پتا تھا ہم رکھ لیں گے تبھی فرض کیے نا، اور مزدور کو تو اللہ اجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے، کسی وسوسے پہ نہ لگے۔ اور قرآن، یہ 2 باتیں ہو گئی، روزہ اور تراویح، اور تیسرا دن کے 2 حصے کریں، جو وقت بچ جائے اس کے 2 حصے کریں، آدھے حصے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور آدھے حصے میں درود و سلام پڑھنا ہے، یہ وظیفے پکے کر لیں۔ اور جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی، یتیموں کی، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں تو 1 رمضان کو لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ کس تاریخ کو جی؟ بولے قاری صاحب نے سوٹ کدن دین دے ہو جی، تاکہ کوئی درزی سی کے نہ دے وے، ایک ادھر پاہن والا لے وے سوٹ، مولوی بھی نواں، یہ ساڈا مولوی یہ تے پرانے دی چنگا لگتا ہے، اور پہلے دے میاں یہ کام بھی پہلے کریں تاکہ وہ سلا لیں اور سلا کے پہن لیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کوئی تعاون کرنا ہے وہ پہلے کریں، پہلے اپنے بچوں کو کپڑے بعد میں، اور غریبوں کے بچوں کو پہلے، تاکہ وہ شریک ہو، رمضان میں شریک ہو، کسی کو سودا پہلے دیں، جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کریں، مہربانی فرمائیں۔ رمضان کی نیت کریں، ارادہ کریں، اپنے اندر ذوق پیدا کریں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کل سبق دیا ہے کہ کام مجبوری سے بھی ہو جاتا ہے اور شوق سے بھی،
لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا، شوق سے کریں تو مزہ ہی آ جاتا ہے، مزہ نہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو کام کریں گے، لطف آئے گا آپ کو۔